پچھلی گورنمنٹ جب ختم ہوئی 30 جون کو تو اس کے بعد سے کچھ چیزیں رک گئی تھیں اور بڑا اس وقت ٹائم تھا جس وقت برڈ میچور ہو رہے تھے، تو 6 سے 7 ماہ تک لوگ انتظار کرتے رہے کہ نئی گورنمنٹ بنے گی، پھر پالیسیز آئیں گی، نئے سیکرٹری صاحب آئیں گے. لیکن اس کے بعد سے ذرا اتنا گیپ آ گیا تھا کہ لوگ اتنی زیادہ ان کے پاس ہولڈنگ پاور نہیں تھی، اتنا انتظار نہیں کر سکتے تھے. بہت سارے لوگوں نے انہیں پونے اپنے برڈز بیچے. لیکن پازیٹیو چیز یہ ہوئی کہ پاکستان کے اسپیشلی پنجاب کے، سرحد کے، بلوچستان کے مختلف شہروں میں آسٹرچ کا میٹ ریزنیبل پرائس پہ اویلیبل ہو گیا. میرے حساب سے کوئی 30 سے 35 جگہوں پر، شہروں میں، قصبوں میں شتر مرغ کا گوشت لوگوں نے استعمال کیا اور ابھی بھی مختلف شاپس پہ ویکلی یا ڈیلی بیسس پہ اویلیبل ہے. تو اس سے ایک تو یہ ہوا کہ اس کی اویئرنیس ہو گئی، لوگ انہوں نے اس کا ٹیسٹ کر لیا. اب اگلے آنے والے فارمرز کے لیے آسانی ہے اس کی میٹ کی مارکیٹنگ کے حوالے سے. پھر میٹ کی مارکیٹنگ میں ایک اور رول ہوتا ہے جو مڈل مین کا ہوتا ہے. اس سے پہلے اس انڈسٹری میں مڈل مین نہیں تھے، بیوپاری نہیں تھے جو ایک جگہ سے ایک چیز لے کے دوسری جگہ سیل کر سکیں. ایسے لوگ بھی اب میرے حساب سے درجنوں کے حساب سے پورے پاکستان میں موجود ہیں جو اس کی سیل پرچیز کر رہے ہیں. تو یہ انڈسٹری اس کی فوٹنگ جو ہے نا اس وقت بہتر لیول پہ ہونا شروع ہو گئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر اس کی سپورٹ کچھ عرصہ مزید جاری رہی تو اگلے 1-2 سالوں میں، 3 سالوں میں یہ پاکستان کے لیے ایک بہتر زر مبادلہ کمانے والی انڈسٹری بن سکے گی. اس کی میٹ کی ایکسپورٹ کے حوالے سے کافی سارے آرڈرز ہوتے ہیں، لیکن کچھ ٹیکنیکل اس میں رکاوٹیں تھیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی آنے والے کچھ عرصے میں دور ہو جائیں گی اور چیزیں آسان ہو جائیں گی. لہٰذا فارمرز سے یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ اپنے برڈز بریڈنگ پہ لے جائیں. جو لوگ نہیں کر سکے وہ بھی کوشش کریں کہ بریڈنگ کے لیے ہی برڈ سیل کریں. جو لوگ سلاٹر کرنا چاہتے ہیں وہ کوشش کریں کہ ایسے برڈز جو کم وزن کے ہیں یا اس لیول پہ نہیں ہیں یا اتنے بہتر یا خوبصورت نہیں ہیں ان کو سلاٹر کر دیں. لیکن اچھے برڈز، بہترین نر یا بہترین مادہ جو آگے بریڈنگ کے لیے جا سکتے ہیں، کوشش کریں کہ ان کو بچا لیں، کیونکہ اب دوبارہ اتنی بڑی کوانٹیٹی میں شاید چکس اتنے کم وقت میں نہ آ سکیں. لہٰذا فارمرز کو چاہیے کہ اچھے برڈز کو بچا لے اور اس کو آگے سیل کریں یا خود رکھیں، تاکہ یہ اگلے 1-2 سالوں میں پاکستان میں اس کی بریڈنگ اچھے لیول پہ شروع ہو جائے. اس کی بریڈنگ ابھی شروع ہو گئی ہے پاکستان میں، اور جن لوگوں نے کچھ برڈز رکھے ہوئے تھے گزشتہ کچھ عرصے سے ان کے پاس انڈے بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. لوگ اپنے طور پہ تجربے کر کے کسی طرح سے اس کے بچے نکال رہے ہیں. انکوبیٹرز ہم ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. کچھ لوگوں نے ہمارے تجربے سے بھی سیکھا ہے، کچھ لوگ اپنے تجربے کر رہے ہیں. تو نئی انڈسٹری جب بھی ڈیولپ ہوتی ہے اس میں یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. ہٹ اینڈ ٹرائل بھی ہو رہا ہے، گورنمنٹ کی سپورٹ آف اینڈ آن اس پہ ہے مختلف جگہوں پر. کچھ ادارے ابھی مزید انوالو ہو رہے ہیں، فیڈرل لیول پہ بھی کچھ پروجیکٹس پہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اگر اس بجٹ میں، اسپیشلی 2019 کے بجٹ میں، اس نئی گورنمنٹ نے آسٹرچ فارمنگ کو کوئی اہمیت دی اور اس پہ کوئی پروجیکٹ اناؤنس کیے کسی بھی طرح سے سپورٹ کے لیے، جب وہ ایک کٹے کے لیے سبسڈی دے سکتے ہیں جو کہ ہمارا لوکل ایک اسپیشی ہے اور لائیو اسٹاک ہے، یا مرغی، دیسی مرغی کے لیے دے سکتے ہیں، تو میرے خیال میں کہ آسٹرچ جو کہ باہر سے ہم نے لے کر آئے ہیں اور یہاں موسم کے حساب سے یا گروتھ کے حساب سے اس میں کوئی ایشوز نہیں ہیں. یہاں بڑے اچھے طریقے سے لوگوں نے فارمنگ کی ہے، اور کم از کم کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں یہ فارمنگ نہیں ہو سکتی. لوگوں نے 10 مہینے میں اس کا 100 kg لائیو ویٹ لیا ہے، جو کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سے بھی بہتر ہے. اور فارمرز کو مشکلات جو آئی ہیں وہ زیادہ تر گورنمنٹ کی جو پالیسیز تھیں اس میں ڈسکنٹینیوٹی کی وجہ سے آئی ہیں. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ گورنمنٹ، جو موجودہ گورنمنٹ ہے، آسٹرچ فارمنگ کے حوالے سے کوئی بھی سپورٹیو پالیسی ضرور اناؤنس کرے. جس لیول پہ بھی سپورٹ دے سکتی ہے وہ دے، اس میں لوگوں کو گائیڈ لائن دی جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈسٹری کی اتنی فوٹنگ بن چکی ہے کہ آنے والے وقت میں ہم بہت آگے جا سکتے ہیں اس میں انشاءاللہ.